Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn with Laila After Khan. In today's video we are going to learn about components of national interest. اس سے پہلے ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں ویڈیو کی تھی کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس کی تھی. اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم بیسیکلی کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ پہ فوکس کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نیشنل انٹرسٹ کے کمپوننٹس کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں, ان کی پراپر ایکسپلینیشن دیکھیں گے, اور نیشنل انٹرسٹ کی اور زیادہ امپورٹنس ہمیں اس سے پتہ چل جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز, اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیں, کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آنے والی ویڈیوز چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہوں, چاہے وہ سوشیولوجی سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ جنڈر اسٹڈیز یا پھر کسی اور سبجیکٹ کی ہوں, آپ کے پاس آتی رہیں گی. اچھا, یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا ہے جس میں آپ لوگ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں, اور آپ وہاں پہ ریسنٹ اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں. میں پوسٹ کرتی رہتی ہوں وہاں پہ, اور آگے بھی کرتی رہوں گی, تو آپ کائنڈلی فالو کر دیجیے گا. تو چلیے ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ دو ہیں. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے نیسیسری اور وائٹل کمپوننٹس جس کو کہا جاتا ہے. ہم اس کو عام لینگویج میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں پرائمری کمپوننٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز پرائمری کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ بھی کہتے ہیں. نمبر 2 ہے ویریبل اور نان وائٹل کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ جس کو ہم سیکنڈری کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ بھی کہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائمری کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, یا پھر جس کو وائٹل یا نیسیسری کمپوننٹس بھی کہا جاتا ہے. پرائمری کمپوننٹس, سب سے پہلے ہم مورگن تھو کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اکارڈنگ ٹو مورگن تھو the vital components of the national interest that a foreign policy seeks to secure are survival اور identity. اچھا, مورگن تھو کے اکارڈنگ جو وائٹل کمپوننٹ یعنی کہ پرائمری کمپوننٹ ہے نیشنل انٹرسٹ کے, جو کہ کوئی بھی ملک اپنی فارن پالیسی میں ضروری قرار دیتا ہے, وہ ہے ایک کسی بھی ملک کا سروائیول یا پھر اس کی آئیڈینٹی کی پروٹیکشن. اچھا, مورگن تھو نے آگے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو مورگن تھو آئیڈینٹی ہیز 3 parts, دیٹ از فزیکل, پولیٹیکل اینڈ کلچر. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آئیڈینٹی کی یہ 3 parts کیسے ہیں, اور یہ کیسے ایک فارن پالیسی میں امپورٹنس رکھتے ہیں, یہ بھی دیکھیں گے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ایک فارن پالیسی میں نیشنل انٹرسٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اچھا, مورگن تھو کیا کہتا ہے کہ جو فزیکل آئیڈینٹی ہے جس کو ہم ٹیریٹوریل آئیڈینٹی یا پھر پروٹیکشن آف لینڈ کہتے ہیں, یہ ہر ملک یا کسی بھی ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, کور نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, سب سے میجر نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, جس میں اس کی جو ٹیریٹوریل آئیڈینٹی ہے یا پھر اس کی جو لینڈ ہے یا پھر جو اس کی باؤنڈری ہے اس ملک کی, اس کی پروٹیکشن ہو, وہ سیکیور ہو, کوئی بھی اس ملک میں سیکیورٹی ایشو نہ ہو. اور سیکیورٹی کو انشور کرانا, یہ کسی بھی ملک کی فزیکل آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا, یہ کیا ہے, یہ ہر کسی بھی ملک کا سب سے پہلا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل میں کیا آتا ہے. پولیٹیکل میں ہم پولیٹیکلی کوئی بھی ملک اسٹرانگ ہو, اسٹیبل ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک گراؤنڈ میں بھی اسٹیبل ہو کوئی بھی ملک, یہ بھی کسی بھی ملک کا کور نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, سب سے میجر نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اور یہ پرائمری کمپوننٹ میں آ سکتا ہے, پرائمری آبجیکٹیو میں آتا ہے کسی بھی ملک کے. نمبر 3 مورگن تھو کیا کہتا ہے کہ آئیڈینٹی کا 3rd پارٹ کیا ہے, وہ ہے کلچر. کلچر کیا ہے, پروٹیکشن آف ہسٹوریکل آئیڈینٹی. کسی بھی ملک کی ہسٹری یا پھر اس کی ہسٹوریکل آئیڈینٹی اس ملک کے لیے بہت عظیم ہوتی ہے, بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اسی لیے کسی بھی ملک کا نیشنل انٹرسٹ یا پھر پرائمری نیشنل انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہسٹوریکل آئیڈینٹی کو محفوظ رکھا جائے. اور یہ وہ کیوں کرتا ہے,
تاکہ انٹرنیشنل گراؤنڈس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ایکسیپٹنس ہو اس ملک کی. تو یہ فزیکل، پولیٹیکل اور کلچرل آئیڈینٹی کو سیکیور کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا کسی بھی ملک کا پرائمری آبجیکٹیو ہوتا ہے. اچھا، مورگن تھا کی ڈیفینیشن تو ہم نے کر لی، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ پرائمری گولز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پرائمری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، اور یہ کسی بھی ملک کا فارن پالیسی میں میجر آبجیکٹیو ہوتا ہے فزیکل، کلچرل یا پھر پولیٹیکل آئیڈینٹی کو محفوظ کرنا، اس کی پروٹیکشن کرنا. اب ہم یہ دیکھیں گے تھوڑا سا اور کہ پرائمری گولز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے. اسٹیبلشمنٹ آف آئیڈینٹی، کوئی بھی ملک ہو اس کی کوئی اپنی آئیڈینٹی نہ ہو تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب کوئی ملک اپنی فزیکل، پولیٹیکل اور کلچرل آئیڈینٹی کو محفوظ اور سیکیور کر لے گا تو اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو ہوگی. اس کے علاوہ انٹرنیشنل انٹرسٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں. ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح نیشنل انٹرسٹ کسی بھی ملک کا سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے، جس کو بچانے کے لیے نیشنز کین گو انٹو اے وار لائک سچویشن. وہ صرف وار لائک سچویشن میں جاتے نہیں ہیں بلکہ وہ جنگوں تک پہنچ جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈری کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. سیکنڈری کمپوننٹس میں پہلے سے بتا دوں، دیز آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. اگر یہ فلفل ہوں یا نہ ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فلفل نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جائیں تو بہت اچھا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے دے ارائز وائل ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دا پرائمری کمپوننٹس. یہ کب ارائز ہوتے ہیں سیکنڈری کمپوننٹس؟ جب ہم پرائمری کمپوننٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے مراد یہاں پہ ہے کوئی بھی ملک. اگین دیٹ از دا پوائنٹ از دے آر ناٹ ٹو امپورٹنٹ. یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اس کو پورا کرنے کے لیے نیشنز جنگوں تک نہیں جاتے. کوئی بھی ملک سیکنڈری کمپوننٹس کو پورا کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا. دیز آر ڈیٹرمائنڈ بائی پبلک اوپینین، پارٹی پالیٹکس، سیکشنل اینڈ پولیٹیکل اینڈ مورل فاک ویز. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جنگ کی طرف نہیں جاتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تب ارائز ہوتے ہیں جب ہم پرائمری کمپوننٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، وی ڈائک ہیز لسٹڈ فیو آف دیز آبجیکٹیوز جن کو ہم سیکنڈری کمپوننٹس کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں. تو یہ 5 میں نے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس وقت آپ لوگوں کو. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس موجود ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ 5 جو کہ وی ڈائک نے لسٹ کیے ہیں: پراسپیرٹی، پیس، آئیڈیالوجی، پریسٹیج، پاور. تو یہ 5 ہے. تو آپ لوگوں کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنے وہ امپورٹنٹ کمپوننٹس نہیں ہیں، اتنے امپورٹنٹ آبجیکٹیوز نہیں ہیں نیشنل انٹرسٹ کے کہ اس کے پیچھے جنگ کی طرف جایا جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کو ٹاپک بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہو. کوئی بھی کویشچن ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا پھر کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.